یہ منظر ہے بلخ کے ایک حمام کا، جس میں ایک خاتون، نوجوان خاتون اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو کاٹ کر اس کے خون سے دیوار پر کچھ لکھ رہی تھی، اور نہیں بلکہ رابعہ بلوچی تھی۔ رابعہ بلوچی بلوچستان کے علاقے خزدار میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کعب عربین نسل تھے جو ہجرت کر کے خزدار آئے تھے، وہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ رابعہ بلوچی کا بچپن جو تھا وہ انتہائی شاہانہ گزرا، کیونکہ ایک تو والد قبیلے کے سردار بھی تھے اور ایک قسم کی حکمرانی جو تھی اس علاقے کی ان کو حاصل تھی۔ رابعہ خزداری بچپن ہی سے علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ انتہائی فضل و کمال کی حامل خاتون تھی، انتہائی علمی اور ادبی خاتون تھی۔ وہ بچپن ہی سے شعر و ادب سے شغف رکھتی تھیں۔ جوتشی نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا ستارہ ہے جس سے ایک دنیا روشنی تو لے رہی ہے، لیکن وہ ستارہ اس ستارے کے لیے بہت برا شگون ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ ایک دن وہ اپنی بالکنی پر کھڑی تھی کہ اس کی نظر ایک اپنے جو ان کا غلام تھا، ترکی غلام بکتاش، اس پر پڑی۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ شاعری، ایک تو مردانہ وجاہت کا حامل تھا وہ شخص، تو شاعری بچپن سے، شعر و ادب سے اس کو دلچسپی تھی۔ جب بالکنی سے اس کو دیکھا تو فوری طور پر اس کے ذہن میں جو وہ شعر اس سے نکلا کہ دو چشمم روشنائی از تو دارد، دو چشمم روشنائی از تو دارد، دل نیز آشنائی از تو دارد، بیا دل و چشم را مہمان کن، بیا دل و چشم را مہمان کن، وگرنہ تیغ گیر و قصد جان کن۔ تو پھر یہ کہانی یہاں سے چل پڑی اور وہ ایسی چلی کہ آخر میں اس نے اپنی جان گنوا کر اس کو امر کر دیا۔ رودکی سمرقندی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوا ہوگا۔ رودکی جو تھے وہ اپنے زمانے میں بہت مشہور ایک شاعر گزرے ہیں، رودکی سمرقندی۔ ان کو فارسی زبان کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ رودکی کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ شعر و ادب سے چونکہ دونوں کو شغف تھا، تو اس نے جب اس کے کچھ اشعار سنے اور جب اس کی صلاحیتیں دیکھیں تو اس کی جو معاصرانہ ایک اسد ہوتا ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، اور رودکی کو یہ لگا کہ اگر یہ خاتون اپنی شہرت سے بہت آگے چلی گئی تو پھر وہ جو رودکی ہے اس کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے بہت سے، یعنی آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رودکی نے کچھ باتیں کہیں ایسی اس کے بارے میں جو کہ صحیح نہیں تھیں، یعنی الزامات کچھ لگائے۔ وہ جو بکتاش کے ساتھ جیسے اس طرح کے کچھ اشعار وہ کہا کرتی تھی تو وہ رودکی کو بھی پتہ چلے، تو رودکی نے دیکھا اشعار میں تو بہت زیادہ سوز و گداز ہے، اس طرح کی چیزیں۔ جب اس نے دربار، وہ چونکہ درباری شاعر تھا تو دربار میں جا کر اس نے اس طرح کی چیزیں سنائیں، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو اشعار ہیں یہ میرے نہیں ہیں بلکہ رابعہ خزداری کے ہیں، اور اس نے یہ اشعار جو ہیں وہ بکتاش کی محبت میں لکھے ہیں۔ اب اس بات کا علم جب حارث کو ہوا جو رابعہ کا بھائی تھا تو اس کو غصہ آیا کہ اس کی تو غیرت پر حملہ ہو گیا ہے، اور وہ واپس اپنے علاقے میں آیا، حکم نامہ جاری کیا کہ بکتاش کو کنویں میں قید کر دیا جائے اور اسی طرح رابعہ کو ایک حمام میں پھینک دیا جائے۔ تو حمام میں جب اس کو ڈالا گیا تو اس نے اپنی دونوں کلائیوں کو کاٹ دیا تھا، اور دیوار پر کچھ اشعار لکھے تھے جو بعد میں کتابوں میں نقل کیے گئے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بکتاش کسی نہ کسی طرح سے اس کنویں میں سے نکل آیا باہر، اور وہ جب اس نے مقابلہ کیا، حارث کو قتل کیا، اور وہ جب حمام میں آیا اس نے دیکھا کہ دیوار پر اشعار لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس نے کلائیوں کو کاٹ دیا تھا، خون بہہ جانے کی صورت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رابعہ جو تھی وہ عربی، فارسی اور بلوچی زبان میں اس کے تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس کی بہت کام اس نے کیا ہے۔ بلوچی زبان میں اس کی شاعری تھی، اس نے فارسی زبان میں شاعری کی، اس نے عربی زبان میں شاعری کی، لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے کلاسیکل تذکرہ نگار تھے انہوں نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے،
لیکن جو ہمارے جدید مورخین ہیں یا جدید تذکرہ نگار ہیں، ایرانی مورخین ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں شامل نہیں کیا، یعنی تذکروں میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بڑی شاعرہ جس پر اس طرح کے الزامات بھی لگے، تہمتیں لگیں اور آخر اس کو اپنی جان سے جانا پڑا، اس کے بارے میں بالکل وہ خاموش ہیں۔ دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو رابعہ خضداری تھیں، یہ فارسی زبان کی پہلی شاعرہ تصور کی جا سکتی ہیں، بلکہ پہلا شاعر کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ لوگوں نے رودکی کو جگہ دی ہے اس لیے کہ رودکی جو تھے وہ درباری شاعر تھے، درباروں میں جا کر وہ مشاعرہ وغیرہ، یعنی جس طریقے سے درباروں میں جا کر قصائد وغیرہ پڑھے جاتے تھے تو وہ قصیدے وہاں پڑھتے تھے، اس سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگر کمپیئر کیا جائے دونوں کی شاعری کو تو رابعہ خضداری بھی ایک اپنا مقام رکھتی ہیں، تو اس کو ایک ڈیو جو اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ اس کی یہ جو کہانی تھی، یہ داستان غم جس کو کہا جا سکتا ہے، اس کو بعد میں جو ہمارے بڑے تذکرہ نگار تھے فارسی زبان کے، مثلا شیخ فرید الدین عطار تھے، انہوں نے الہی نامہ لکھا اور اس الہی نامہ کے تقریباً 500 اشعار جو تھے اس کے اندر انہوں نے رابعہ کی جو بکتاش کے ساتھ جو بھی کہانی تھی وہ انہوں نے منظوم شکل میں لکھی ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار کے وہ بہت بڑے صوفی بزرگ بھی ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک عرفانی مقام دیا ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے تصوف کی روایت میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کا کنسپٹ ہے، تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ رابعہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف گئی تھیں۔ تو یہ سارے جو اشعار ہیں یا جو اس کی محبت ہے یا اس نے جس قسم کا لکھا ہے وہ سب کا سب عشق حقیقی ہے۔ یہی بات پھر بعد میں مولانا عبد الرحمن جامی جنہوں نے نفحات الانس لکھی، اس میں بھی انہوں نے یہی چیز لکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک فارسی کے بڑے ربائی گو شاعر بھی ہیں اور صوفی بزرگ بھی ہیں، حضرت ابو سعید ابو الخیر، انہوں نے بھی رابعہ خضداری کو ایک عرفانی جو محبت ہے اس طرح کا انہوں نے اس کو عنوان دیا ہے۔ رابعہ خضداری کو تذکروں میں بہت زیادہ شامل نہیں کیا گیا، باقاعدہ طریقے سے ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے، کوئی دیوان ان کا نہیں ہے۔ جتنی جو شاعری کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ سب کی سب تذکرہ نگاروں نے لکھی ہیں، اور جو ان کے آلات زندگی ہیں وہ بھی بعض تذکرہ نگار جو ہمارے کلاسیکی تذکرہ نگار تھے انہوں نے لکھی ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک تو یہ ایک جو کہانی جس طرح کی بتائی جاتی ہے اس کو اس کی اصل معلوم کی جائے کہ وہ کیا ہے، کیا یہ حقیقت میں اس طرح کا تھا۔ حالانکہ کہانی میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قندھار کے جو ایک حکمران تھے انہوں نے جب حملہ کرنے کی کوشش کی بلخ کے اوپر، جس کے حکمران حارث تھے، کعب کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت حارث کو یہ خوف ہوا کہ اس کا علاقہ چھن جائے گا، تو اس نے بکتاش سے، وہی جو اس کا ترکی غلام تھا، اس سے مدد چاہی اور بکتاش کو یہ کہا، آفر کی کہ اگر وہ فتح دلا دے گا تو اس کو منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ تو بکتاش جنگ میں چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے میدان جنگ میں ایسا ہوا کہ وہ لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرنے والا تھا، یعنی وہ اپنی جان سے جانے والا تھا کہ اچانک ایک شاہ سوار کہیں سے آیا سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا اور اس نے بکتاش کو بچا لیا۔ تو اب جو اس کہانی کو بنانے والے ہیں ان کے خیال میں یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ رابعہ خضداری تھیں جو اس جنگ میں اس وقت موجود تھیں۔ دوسری تھیوری یہ بھی دی جاتی ہے کہ حارث جو تھا وہ رابعہ کی صلاحیتوں سے جلتا تھا، اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا تھا، اور اس حسد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ تذکرہ جو ہے وہ رابعہ کا ہو، اس کی شخصیت اس کے نیچے دب گئی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ بنا کر اس کو وہ مار ڈالے۔